سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، اس وقت ہم دروس اللغۃ العربیہ کا تیسرے والیوم کا لیسن نمبر 29 اس کے کانسیپٹس دیکھیں گے، اور مین اس میں جو کانسیپٹ ہے وہ ہے المفعول لہو. المفعول لہو، مفعول جس کے ساتھ بھی آئے گا سمجھ لیں وہ منصوب ہوگا. مفعول بہ ہو، وہ مفعول مطلق ہو، وہ مفعول لاجلی یا مفعول لہو ہو، اس کو مفعول لاجلی ہی بھی کہتے ہیں. یہ سب کے سب منصوب آئے ہیں. یہ بھی مصدر ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی وجہ بتاتا ہے. مثلا ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا اولادکم خشیۃ املاق. یہ جو خشیت ہے یہ بیسیکلی مصدر ہے. کوئی کام تم کیوں نہ کرو اس ڈر سے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تم اپنی اولادوں کو مت قتل کرو. کیوں؟ خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے. تو گویا یہ جو ہے یہ مفعول لہو کہلائے گا. لم اخرج خوفا من المطر، لم اخرج خوفا من المطر، میں باہر کیوں نہیں نکلا؟ میں باہر نہیں نکلا خوفا من المطر، یہ مفعول لہو کہہ رہا ہے. بارش کے خوف سے میں باہر نہیں نکلا. تو یہ جو خوف یا کسی کام کے لیے ابھارنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ مفعول لاجلہ یا مفعول لہو کہلاتے ہیں. حضرت حبا للنحو، یعنی میرے اور بہت سارے کام تھے لیکن میں یہاں جو حاضر ہوا ہوں تو حبا للنحو، گرامر کے شوق کی وجہ سے آیا ہوں. تو حضرت حبا للنحو یہ بھی مصدر ہے لہو، اور یہ بھی مصدر ہے مفعول لہو. یہ مصدر ہے، دونوں منصوب آ رہے ہیں. یہ سب منصوب آئیں گے اور یہ مفعول لہو کہلائیں گے یا مفعول لاجلہ ہی کہلائیں گے. یہ جو مصدر ہیں یہ عام طور پر جو مینٹل ایکشن ہے اس کو شو کرتے ہیں. مثلا خوف کو فیئر، لو
ڈیزائر، جو آپ کی خواہشات ہیں، یہ سب دماغ کے ساتھ ان کا تعلق ہے. عام طور پہ یہ اسی کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں. رسپیکٹ وغیرہ وغیرہ یہ نارملی منصوب آتے ہیں تنوین کے ساتھ جیسے یہاں آ رہے ہیں، لیکن جہاں یہ مضاف بنتے ہیں، بظاہر مضاف تنوین نہیں لیتا، وہاں یہ مضاف یہ مضاف الیہ، وہاں یہ سنگل فتح کے ساتھ منصوب آ جاتے ہیں. مثلا ایک مثال اور قرآن میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسافر بالقرآن یسافر یا یسافر بالقرآن الى ارض العدو، الى ارض العدو مخافت ان ینالہ العدو، مخافت ان ینالہ العدو. نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یسافر، المصدر المؤول مفعول بہ بنے گا، یہ فعل فاعل یہ مفعول بہ، یسافر فی الفعل مضارع منصوب ہوا فاعل، بالقرآن جار مجرور، الی ارض جار مجرور، ارض العدو مضاف مضاف الیہ. مخافت یہ مصدر ہے نا، خاف یخاف سے، مخافت یہ مصدر ہے تو یہ یہاں پر مفعول لہو کہلائے گا، اور یہ جو ہے اس کے ساتھ پلس یہ مضاف کہلائے گا. یہ المصدر المؤول فی محل جر مضاف الیہ ہے اس مضاف کا، اس لیے مخافتن نہیں آیا، یہاں پر تنوین ٹوٹ گئی اس کی، مخافت ان ینالہ. پھر ینالہ فعل مضارع منصوب، العدو اس کا فاعل ہے، ہو مفعول بہ ہے. فرماتے ہیں کہ نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان یسافر بالقرآن، کہ کوئی قرآن کو ساتھ لے جائے سفر میں. کہاں؟ الی ارض العدو، دشمن کی سرزمین پر. کیوں؟ مخافت ان ینالہ العدو، اس اندیشے کی بنیاد پر کہ وہ قرآن، یہ ہو سے مراد قرآن ہے، قرآن وہاں ہاتھ لگ جائے گا دشمن کے، تو توہین ہوگی قرآن کی. لہذا اگر یہ اندیشہ ہو کہیں سفر کرتے ہوئے کہ آپ دشمن کی سرزمین پر جا رہے ہیں، اور اندیشہ ہے کہ اگر آپ قرآن ساتھ لے کر جاتے ہیں تو آپ کا دشمن آپ سے وہ چھینے گا اور اس کی بے حرمتی کرے گا، تو آپ اس کو مت ساتھ لے کے جائیں. تو یہ مخافتہ جو ہے یہ مفعول لأجلہ یا مفعول لہو کہلائے. نمبر 2 ہے حلا. حلا جو ہے اس کا استعمال جملہ فعلیہ کے ساتھ آتا ہے. اور جب یہ مضارع کے ساتھ یوز ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تخضید. یعنی ارج کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جب یہ ماضی کے ساتھ آتا ہے تو تندیم، ریبیوک کے طور پر، یعنی یہاں ندامت دلانی ہو، کسی کو شرم دلانی ہو تو ماضی کے ساتھ، اور ابھارنا ہو کسی کو تو مضارع کے ساتھ حلا کو استعمال کرتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں حلا تشکوہ الی المدیر،
مطلب کسی کی لڑائی ہوئی دو اسٹوڈنٹس کی آپس میں, آپ نے جا ہلا شری دی اس کو, جاؤ ہیڈ ماسٹر کو جا کے اس کی شکایت لگاؤ. تو یہ تخدید ہے, ارج کرنا ہے, ابھارنا ہے اس کو. اور حرف و تندیم کے طور پہ آتا ہے ہلا شکوتہ, الی المدیر, شکا یشکو, شکوتو ماضی ہے نا. should you not have complained about him to the headmaster, شکوتہ. میں نے کیوں نہیں لگائی, لگانی چاہیے تھی تمہیں. اب یہ تندیم میں نے نہیں لگائی, آپ یہ کام نہیں کر سکے, اب ندامت دلاتے رہے اس پر اس کو. تو اس صورت میں حلہ جو ہے یہ حرف و تخدید کہلاتا ہے, اور اس صورت میں یہ حرف و تندیم کہلاتا ہے. اسی معنی میں لولا بھی آتا ہے, لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین. یہ سورہ غالباً نور کے الفاظ ہیں, لولا اذ سمعتموہ. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات. بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا. وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ. یہ سورہ نور کے الفاظ ہیں. اما عائشہ کے اوپر جب الزام تراشی کی گئی تھی تو اس میں یہ استعمال ہوا لولا اذ سمعتموہ, یعنی کیوں نہ ایسا ہوا. اٹ شوڈ بی, یعنی جیسا آپ نے یہ کہا نا ہلا شکوتہ الی المدیر, یعنی should you not have conveyed یا complained to the headmaster, یعنی اگر نہیں کی تو you should, جانا چاہیے تھا تمہیں. لولا کیوں نہ ایسا ہوا, اذ سمعتموہ جب تم لوگوں نے سنا تھا اس کو, یعنی اس خبر کو, ظن المؤمنون والمؤمنات, گمان کرنا چاہیے تھا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو, بانفسہم اپنے جی میں, کیا گمان کرنا چاہیے تھا, خیرن, اچھا گمان کرنا چاہیے تھا, اور کہنا چاہیے تھا وقالو, اور کہتے کہ ھذا افک مبین, کہ یہ سب کھلا بہتان ہے, اس میں کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں پائی جاتی. تیسری بات جو ہے اس میں وہ یہ کہ لا ہم نے نافیہ کا بھی پڑھا, لا ہم نے حرف و نفین بھی پڑھا, لا ہم نے ناہیہ کا بھی پڑھا. ایک لا جو ہے یہ حرف و عطفن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے, آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں. جیسے واو, ثم یا فا ہے, ایسی لا عاطفہ بھی کہلاتا ہے, لا عطف کے طور پر آتا ہے. رغبتاً فی العلم, آپ کہتے ہیں رغبتاً فی العلم, لا رہبتاً فی الامتحان. یہ لا عاطفہ کا ہے, یعنی آؤٹ آف لو فار نالج, ناٹ فار دا فیئر آف ایگزامینیشن. یعنی ہم جو پڑھ رہے ہیں ظاہر خاص طور پہ ہماری یہ کلاس تو کسی امتحان کے خوف سے تو ہے ہی نہیں ہے. رغبتاً فی العلم, آؤٹ آف لو فار نالج, ناٹ فار دا فیئر آف ایگزامینیشن. امتحان کے خوف کی وجہ سے نہیں, بلکہ یعنی نفی بھی ہے ساتھ, لیکن یہ یعنی عطف کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں.
خرج بلال لا حامد، خرج بلال لا حامد، بلال نکلا نہ کہ حامد. اسی طرح امر میں اسأل المدیر، لا المدرس. یہ کوما اس میں ضرور آتا ہے پاز دینے کے لیے تاکہ پتہ چلے کہ پچھلی بات پوری ہو گئی. اسأل المدیر، آسک دی ہیڈ ماسٹر اینڈ ناٹ دا مدرس. ہیڈ ماسٹر سے پوچھو، مدرس سے نہیں. کل التفاح، کل التفاح لا الموز، سیب کھاؤ اور کیلا نہیں. تو یہ اس انداز سے استعمال ہوتا ہے. اس لیسن کے بس کانسیپٹس اتنے ہی ہیں.